الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریاکاری۔ اس کی جو تعریف ہے شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ نیکی کا عمل کرتے ہوئے یہ نیت رکھی جائے کہ لوگ اسے دیکھ لیں، اور پھر نیکی کرنے والے کی تعریف ہو یا عزت اور تعظیم ہو یا دنیاوی مفاد حاصل ہو۔ ہمارے یہاں عام طور پر ہم ریاکاری میں صرف تعریف کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نیت تعریف کے علاوہ دنیا کے کسی اور مفاد پر بھی مبنی ہو تو بھی یہ عمل ریاکاری میں شامل ہوگا، جیسے اپنی عزت کروانا۔ ہم اپنا کوئی ایسا کام کرتے ہیں دین کا جس میں ہماری عزت ہو جاتی ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، لیکن وہ کام ہی اس لیے کیا جائے کہ آپ کی عزت ہو، آپ کی تعریف ہو، تو اس صورت کے اندر وہ ریاکاری کے اندر داخل ہوگا۔ اور یہ بڑا ہی خطرناک پہلو ہے، خاص طور پر ہمارے کلچر کے حوالے سے، جس میں ہم بچے کی جب تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے توجہ کا اور تعلق کا، اس کو عزت کا جو حق دینا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، اور وہ اس کے لیے ترسایا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس بات کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ پھر اس کے جو اعمال ہیں وہ اس لیے ہونے لگے کہ وہ اپنی عزت اور اپنی تعظیم حاصل کرے۔ تو اس کی ذمہ داری جہاں خود، یعنی جہاں اس کو اس کے اوپر کام کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے، وہاں اس کے گناہ گار اس کے والدین یا اس کے معاشرے کے وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اس کو اس کا وہ حق نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس میں یہ کمی پیدا ہوئی۔ اس لحاظ سے یہ بڑا ہی خطرناک جو ہے اور بڑی ہی محنت کا طلب جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو یعنی اللہ رب العزت کی رضامندی کے علاوہ کوئی بھی نیت جو دنیا سے، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر ہو، دنیا سے متعلق ہو، تعریف کی، عزت اور تعظیم کی، مال دولت حاصل کرنے کی، اگر عمل اس وجہ سے وجود پا رہا ہے تو پھر یہ جو ہے وہ جو ہے ریاکاری کہلائے گا۔ پھر کہتے ہیں تنبیہ، یاد رہے کہ ریاکاری کا تعلق اللہ کی خاطر کیے جانے والے دینی کاموں سے ہے، دینی امور سے ہے، ان کا دنیاوی امور سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا دنیاوی امور کے ذریعے تعریف، عزت اور دنیاوی مفاد کے حصول کی نیت رکھنا ریاکاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار سے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی لوگ عزت بھی کریں، پیسے اس کے وہ خرچ کرے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پیسہ خرچ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اور پیسہ خرچ وہ محض اپنی تعریف کروانے کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یا وہ دنیا کا کوئی کام کرتا ہے جو اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا، جو دین کا تقاضا نہیں ہے، عبادت کا جز نہیں ہے، دین کا نہیں بلکہ عبادت کا جز نہیں ہے، کیونکہ دین میں تو پوری زندگی آ جاتی ہے۔ تو کوئی پینٹنگ بناتا ہے، کوئی جو ہے وہ اس کے پاس کوئی سکل ہے سیکھنے کی، کسی کے پاس جو ہے خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، ایسی چیز اگر وہ اس کے ذریعے تعریف اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو وہ ناپسندیدہ تو ہے، اچھی چیز تو نہیں ہے، کیونکہ اصل میں تو وہ اس کی اندر جو کمزوری ہے نا اس کو وہ بیان کرتا ہے کہ اس کو جو، اور یہ عام طور پر ہوتا ہی بچپن سے، جو بے توجہی بچوں کو جو ملتی ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے اس کو ریاکاری نہیں کہیں گے۔ شرعی اعتبار سے ریاکاری ان کاموں کے اندر ہوگی جو اللہ رب العزت کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے آپ کو یعنی معاشرے کو بتا رہا ہے کہ میں اللہ کی خاطر خرچ کر رہا ہوں، لیکن اس کا مقصد اللہ کی خاطر خرچ کرنا نہیں ہے، ریاکاری ہے، اپنی عزت، اپنی شہرت ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے یا کوئی دین کا کام کرتا ہے اور اس سے اس کا مقصد
تعظیم اور تعریف اور دنیا کا مفاد ہو تو اس صورت میں یہ ریاکاری کہلائے گا۔ اچھا جی، اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس کی بنیاد اس کی مختلف صورتوں پر ہے۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے معمولی قسم کی ریا، کی تفصیل آگے آئے گی کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ جو معمولی ریا ہے یہ شرک اصغر ہے، اور یہ معمولی ریا سے مراد یہ ہے کہ انسان کے بعض اعمال جو ہیں وہ ریاکاری کی وجہ سے ہوں، اس کو کہتے ہیں معمولی ریا۔ اور اگر کوئی مسلمان ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ دکھاوے کے لیے، کلمہ ہی اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، یا نماز اس کی جو ہے پڑھنے کا مقصد ہی کلی طور پر، یہ نہیں کسی ایک نماز میں، کسی دو نمازوں میں، کلی طور پر وہ نمازیں اس لیے پڑھتا ہے کہ میں جو ہوں وہ مسلمان سمجھا جاؤں، لوگ میری تعریف کریں، تو یہ نفاق ہے، منافقین کی علامت ہے، اس کا بیان آگے آتا ہے۔ لیکن معمولی ریا جو ہے، معمولی جو دکھاوا ہے، جو بعض اعمال میں انسان کے آ جاتا ہے، کیا وہ اعمال میں ابتدا میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شرک اصغر ہے۔ اور اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا، ریاکاری۔ اچھا، ایک تو یہ شکل تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تمام یا اکثر اعمال ریا پر مبنی ہوں، تمام یا اکثر اعمال ریا پر مبنی ہوں، یہ شرک اکبر ہے، یعنی اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مؤمن ایسی ریاکاری کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ یہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے بس بہت ہی برائے نام، تھوڑا۔ تو یہ فرق بھی بہت اہم ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اعمال سارے کے سارے، یا جو بنیادی اعمال ہیں، کلمہ پڑھنا جو بنیاد ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوتا ہے، اگر وہی دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں تو پھر وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ دنیا میں اس کا حکم مسلمانوں والا ہوگا، آخرت میں جہنم کے آخری درجے میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ کلمہ بھی اسی لیے پڑھ رہا ہے، دل کے اندر بغض ہے اس کے اسلام کا، نفرت ہے، تو اس صورت کے اندر وہ اس میں جو ہے اس درجے کے اندر آ جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک بڑی اہم تنبیہ ہے جو آپ لوگوں کو اور مجھے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، کہ بعض اوقات شیطان وسوسے میں ڈال دیتا ہے اور ایمان کو متزلزل کرتا ہے، اللہ پہ اچھے گمان کو توڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جی تمہارے تو سارے اعمال ہی ریا کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ وسوسہ ہوتا ہے، اس پر اعوذ باللہ پڑھنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے اندر ڈپریشن میں جانا ہوتا ہے۔ وسوسے کا علاج اس کو نظر انداز کرنا اور اللہ پہ اچھا گمان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وسوسے کا یہ علاج نہیں ہے کہ انسان اس کا شکار ہوتا چلا جائے اور اس کے اندر مایوسیوں کے اندر کی کھائیوں میں گرتا چلا جائے۔ ریا کی سنگینی کیا ہے؟ اس باب میں درج ذیل چیزیں ہیں۔ ریا سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، جس عمل کی بنیاد ریاکاری پر ہو وہ عمل تباہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، تمام شرکا سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں۔ من عمل عملا، جو کوئی ایسا عمل کرے، اشرک معی فیہ غیری، میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کرے، ترکتہ و شرکہ، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دلیل ہے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ریا فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ جو میرے نزدیک
تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو فرمایا الشرک الخفی، خفیہ شرک، چھپا ہوا شرک۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت کی، یقوم الرجل فیصلی، ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فیزین صلاتہ، تو وہ اپنی نماز کو سنوار کر پڑھنے لگتا ہے، لما 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 یرا، یہاں پر یہی بنے گا لما یرا من نظر رجل، کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو مزین کر کے پڑھنے لگتا ہے۔ اور اس کے اندر میں پھر دوبارہ تنبیہ کرتا ہوں کہ ہمارے وہ جو تربیت کے ٹریڈیشنل طریقے ہیں جس میں بچوں کو جو ہے توجہ کے لیے ترسایا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ ان کا وہ حق، ادب، احترام، محبت، تعلق کا ان کو نہیں دیا جاتا، اور انہیں اس بات پر شاباشی ملتی ہے کہ وہ اچھے کام کر کے دکھائیں۔ تو یہ ایک حد تک تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو اگر پیٹرن بنا لیں گے تو پھر وہ بچہ جوان ہونے کے بعد بھی پھر وہ جو ہے شاباشی لینے کے لیے ہی وہ نماز ادا، تو اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ داخل ہو جائے، اور یہ داخل کرنے والا ہمارا کلچر لیتا ہے، تو تبھی اس کی تعریف ہو، چاہے اس پر فرض ہے نماز، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں فرض نہیں کی، مگر تعریف ہی تب کرتے ہیں پروگریس کر کے دکھاتا ہے۔ اس کا ایک انسان ہونا، ایک مسلمان ہونا، وہ اس سے تعلق اور اس کی تعریف کے لیے کافی نہیں سمجھا جاتا، تو یہ آگے چل کر ایک بیماری کی شکل اختیار کرتا ہے، اور وہ بیماری ریاکاری کی ہے۔ تو اس حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ بچنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب اگر کسی عمل میں ریا شامل ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اصل مقصود ہی لوگوں کو دکھانا ہو، وہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو دکھا دے، سیلاب زدگان میں جا کے جو ہے وہ پیسے تقسیم کر رہا ہے، اور تقسیم کرتے ہوئے فوٹو جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، وہ فوٹو سیشن تو وہ کروا رہا ہے، اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ میرا نام جو ہے وہ معروف ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں، میری بلے بلے اور واہ واہ ہو جائے۔ وہ اپنی ذات کی بھی ہو سکتی ہے، اپنی جماعت کی بھی ہو سکتی ہے، اپنی جو ہے پارٹی کی بھی ہو سکتی ہے، یا وہ ان کی بلے بلے جو ہے کروانا چاہ رہا ہے، تو یہ ریاکاری کے اندر داخل ہو جائے گا کہ اگر اس نے کیا ہی اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہاں پر اللہ کی رضامندی، جنت کا حصول، جہنم سے بچنا، مظلوم کی مدد، اس کا درد، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں ہی نہیں۔ تو یہ صورت اگر کوئی کر رہا ہے، کوئی بھی عمل نیکی کا اس مقصد کے لیے، تو اس کی یہ عبادت باطل ہے، اس کا یہ عمل باطل ہے، اور بلکہ وہ اس کو ثواب کیا ہوگا، وہ گناہ گار ہے، شرک اصغر میں واقع ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رضائے الہی کی نیت ہو اور بعد میں ریا پیدا ہو جائے۔ اچھا، وہ گیا سیلاب زدگان میں جا کر کے تقسیم کیا، تصویریں اتروائیں، اور اس وقت اس کے ذہن میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں جو ہوں بس اپنا نام بنانا چاہ رہا ہوں، بلکہ اس کی اچھی نیت ہے کہ لوگوں کو موٹیویشن ملے، جو خرچ پیسہ دے رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ بھئی یہ جو ہے وہ خرچ بھی ہو رہا ہے، لوگوں کا اعتماد بحال ہو، لوگوں کو وہاں کے حالات پتہ چلیں، اس کے دل کے اندر بنیادی طور پر یہ مقصد تھا۔ لیکن درمیان میں ریاکاری پیدا ہو گئی، درمیان میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ جی تیرا تو نام بڑا بن جائے گا، تو بڑا مشہور ہو جائے گا، اور اس میں خاص طور پر تعریف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا غرق کرتے ہیں انسان کا، جو آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف شروع کرتے ہیں اور انسان کو ہلاکت کے اندر ڈالتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اس طرح سے ذکر کیا کہ اپنے بھائی کو ہلاکت میں مت ڈالو اس کے منہ پہ تعریف کر کے۔ تو یہ ہلاکت کیا ہے؟
تو اس کا عمل تم ضائع کر رہے ہو، اس بیچارے کو تم آزمائش میں ڈال رہے ہو، ہے نا؟ اب اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا، وہ اب شیطان کو دور کرے گا، وسوسہ اس کے اوپر غالب آئے گا، تو یا تو وہ جیت جائے گا یا وہ ہار جائے گا، یا وہ پھر بالکل ہی ممکن ہے کہ مقابلہ ہی نہ کرے، پہلے ہی سلنڈر کر دے۔ تو اس لیے یہ تعریف کرنے کو سخت جو ہے منع کیا گیا۔ اچھا، اب اگر اس نے عمل تو اللہ کے لیے کیا اور بعد میں ریاکاری پیدا ہو گئی تو اس کی دو حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، ایسا شخص اگر اپنے نفس کے خلاف مزاحمت کرے، ٹھیک ہے، یعنی اس وسوسے کے خلاف مزاحمت کرے اور ریا کے وسوسے کی رو میں بہتا نہ چلا جائے، نہ ہی اس پر مطمئن ہو، تو ریاکاری کا یہ خیال اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ پہلی حالت ہے کہ اس نے مقابلہ کیا اور اس نے اس خیال کو جھٹک دیا اور اس خیال کے اوپر وہ مطمئن نہیں ہوا، تو یہ شخص جو ہے وہ اس کو یہ خیال کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور ریا ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی، اور دوسری حالت یہ ہے کہ وہ ریا کے تصور کو دور کرنے کی بجائے اس پر مطمئن ہو جائے اور اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ دوسری صورت یہ ہے مطمئن ہو جائے، وہ کہ ٹھیک ہے شیطان نے جو حملہ کیا وہ کہ ٹھیک، اب اس پر وہ مقابلہ کرنے کی بجائے مطمئن ہو جائے، اس کے سامنے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے۔ اس صورت میں کیا حکم ہے اس عبادت کا کیا حکم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی مزید دو حالتیں ہیں، ان کی وضاحت درج ذیل ہے۔ نمبر ایک، اگر عبادت ایسی ہو کہ اس کا آخری حصہ پہلے کی بنیاد پر قائم نہ ہو اور اس سے الگ ہو سکتا ہو، تو اتنی عبادت درست سمجھی جائے گی جس میں ریا شامل نہیں تھی، اور ریا کی آمیزش کے بعد والی عبادت باطل ہوگی۔ جیسے ایک شخص نے مثال سے سمجھے خلوص نیت سے 100 روپیہ صدقہ کیا، یا بعد میں اس نے کسی اور کو دیکھا کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، اس کو دکھانے کے لیے 100 روپیہ اور نکال کے صدقہ کر دیا، اب پہلے والا صدقہ مقبول ہوگا اور دوسرا ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر عبادت ایسی ہے کہ عبادت کا آخری حصہ بھی پہلے پر قائم ہو، اس سے جدا نہ کیا جا سکتا ہو، تو اس صورت میں ساری عبادت ہی باطل ہو جائے گی۔ جیسے کوئی شخص رضا الہی کے لیے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، دوسری رکعت کے دوران نیت میں ریا آ گیا، اس نے مقابلہ نہیں کیا، اس کو دور نہیں کیا، تعوذ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ سے پناہ نہیں مانگی، اور اس کا شکار ہو گیا، تو اس کی ساری نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ تیسری صورت کیا ہے کہ عبادت کے بعد ریا کا خیال پیدا ہو جائے، یعنی اس نے عبادت کر لی، نماز اس نے پڑھ لی، صدقہ اس نے کر دیا، اب اس کے بعد جو ہے کسی نے اس کی تعریف کر دی اور اب اس کے دل میں ریاکاری جو ہے اپنی تعریف پر وہ جو ہے اس کے دل میں ریاکاری پیدا ہو گئی۔ اس صورت میں عبادت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ وہ شخص گناہگار ہوگا اور نہ عبادت کے اندر کوئی نقص واقع ہوگا۔ مثال کیا ہے؟ جو شخص لوگوں سے اپنی تعریف اور سنے اور اس پر خوشی کا اظہار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی جو خوشی ہے اور اس کی جو لوگ تعریف کر رہے ہیں، فرمایا تل کا عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے، یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے۔ تو یہ کافی اہم ٹاپک ہے، اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں ریاکاری پیدا ہو جائے تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ وہ عبادت کا وہ کام ہی دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شرک اصغر کا مرتکب ہے اور اس کی وہ عبادت باطل ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ اس نے عبادت اللہ کے لیے کی اور بعد میں درمیان میں جو ہے ریاکاری کا خیال پیدا ہو گیا۔ اس صورت میں اگر تو وہ مزاحمت کرتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، بائیں طرف تھتکارتا ہے، تو شیطان بے شک حملہ کرتا رہے، اس کے بعد تو وہ اللہ پر جو ہے وہ توکل کر لیتا ہے، تو اس صورت میں وہ شخص جو ہے
وہ الٹا اس کو اجر ملے گا اس مقابلہ کرنے کا، اور وہ شیطان کے اور نفس کے خلاف اس کا جہاد جو ہے قابل تعریف ہے، اور اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، ریا کا جو خیال آیا وہ اس کے اندر بہہ جاتا ہے، اور تعوذ نہیں پڑتا، اللہ سے دعا نہیں مانگتا، پریشان نہیں ہوتا، مقابلہ نہیں کرتا۔ تو اس صورت میں اس کی عبادات کی دو شکلیں بنیں گی۔ اگر تو اس کی عبادت ایسی ہے کہ جس میں عبادت کا جو پہلا حصہ ہے اور اس کا آخری حصے سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر کھڑی ہو، ٹھیک ہے، دونوں میں لازم ہو، ملزوم ہو، جیسے نماز ہے۔ اب نماز کے اندر جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے اس وقت تک آپ کی عبادت مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر نماز جیسی عبادت ہوگی تو اگر اس کے اندر آخر میں انسان کی ریاکاری پیدا ہو گئی اور وہ اس کا دل مطمئن ہو گیا اور اس نے تعوذ نہیں پڑھا، مقابلہ نہیں کیا، تو اس کی وہ اجر ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ایسی عبادت ہے جیسے صدقہ کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ 100 روپیہ صدقہ کیا، اس وقت دل میں خیال نہیں تھا، اگلے 100 روپیہ دوسرے کو دیکھا گیا اور وہ دیکھ رہا ہے مجھے، چلو وہ بھی خوش ہو جائے گا، کیا اچھا بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس نے وہ پیسے دے دیے، تو اس صورت کے اندر اس کے اگلے 100 روپے کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ عبادت پوری کر لی اور اس کے بعد اس پر ریا کا خیال آیا، اس کے دل میں اس نے تعریف سنی، اس کو خوشی ہو رہی، نے کہا میں تو بڑا اچھا انسان ہوں، ٹھیک ہے، اس کو خوشی محسوس ہوئی، تو اس سے نہ وہ گناہگار ہوگا اور نہ اس کا عمل ضائع ہوگا، بلکہ اس کو نبی علیہ السلام نے خوشخبری قرار دیا مومن کے لیے۔ اور اس ساری باتوں میں اس اہم بات کو، دو اہم باتیں ہیں جن کے اوپر میں نے تنبیہ پہلے بھی کی، میں دوبارہ پھر کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ شیطان وسوسوں کے دروازے بہت زیادہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں میں نہیں بہانا اور اللہ پہ اچھا گمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ پھر آدمی نیک عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا اتنا شدید مسائل کا شکار ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ بار بار وضو کرنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کئی جو ہے ان کو اپنے ایمان پہ شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے، کئیوں کو لگتا ہے میری تو سارے عمل ضائع ہو گئے، تو یہ شیطانی وسوسے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کو جو ہے اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا، اللہ پر اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ پر اچھا گمان رکھنا ہے، اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ جس کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں کہ وہ ایک دفعہ بس اعوذ باللہ پڑھے اور 3 دفعہ تھتکار دے اپنی بائیں طرف۔ تھتکارنے کا مطلب ہوتا ہے تھ تھ تھ، اس طرح سے جو ہے ہلکا سا اس کے منہ سے جو ہے وہ تھوک نکلے اور وہ تھتکار دے، اور اس کے بعد وہ ریلیکس ہو جائے، اس کے بعد بار بار نہ تھتکارے، بار بار نہ اعوذ باللہ پڑھے، خیال آتا ہے آنے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس میں طاقت ہے۔ اب اس نے مقابلہ کر لیا الحمدللہ، اب وہ اللہ پہ اچھا گمان رکھے اور اس کے اوپر توجہ نہ دے۔ اگر وہ بہت زیادہ توجہ دے گا تو وہ پھر نفسیاتی امراض کے بہت زیادہ لوگ شکار ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ اہم تنبیہ ہے کہ وسوسوں کا شکار نہیں ہونا اور اللہ پہ اچھا گمان قائم رکھنا ہے۔ آپ کو اگر محسوس ہو رہا ہے نا کہ شیطان آپ پہ حملہ کر رہا ہے، تو یہی آپ کے ایمان کی علامت ہے، یہی آپ کے مومن ہونے کی علامت ہے، اسی پہ خوش ہو جانا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے ہمارا تربیت کا طریقہ کار، کہ ہم بچوں کو ان کی اچھائی کے اوپر محض تعریف کرنا اور ان تعریف کے لیے بچوں سے کام کروانا، یہ جو پیٹرن ہے نا ہمارے کلچر کا، یہ نہایت جو ہے برا انداز ہے، جو ان کو جوان ہونے کے بعد بھی وہ پھر لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، بالغ ہونے کے بعد بھی وہ اپنے ابا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابا جی موجود ہے تو ماشاءاللہ بچہ پہلی صف کے اندر بھی کھڑا ہے، سنتے بھی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ماں جو ہے وہ ڈرا رہی ہے تیرے ابے کو شکایت لگاؤں گی، تو وہ جو ہے ٹائم پہ دینی کاموں کے اندر آگے بڑھ کے چل رہا ہے۔ تو وہ ایک پیٹرن ہے ہمارے ہاں، دنیا داروں کا بھی دینداروں کا بھی، اور ایک ہی پیٹرن ہے، پڑھنا ہے تو ڈر کے، انسانوں کے ڈر سے،
اچھے کام کرنے یا تو انسانوں کی خوشی کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ میرے بچے نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا. یہ نا ہمارے ہاں یہ پورا ایک بچپن سے بچے کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بجائے انسانوں کی، بڑوں کی خوشنودی، بڑوں کی رضا کا یہ جو گھول گھول کے پلایا جاتا ہے، یہ بہت بڑی بیماریوں کا باعث ہے. اور سب سے بڑی بیماریوں میں ان میں سے ایک ریاکاری ہے، ان میں سے ایک ریاکاری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنی ذات کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. جی آپ کے ہاں سوال ہے. جی سعدیہ بہن سوال کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو آپ نے تعریف والی بات کی ہے جی کہ مومن کے لیے خوشخبری ہے وہ جب وہ اپنی تعریف سنتا ہے، تو سر اسی طرح دوسری ایک اور بھی حدیث ہے، اس میں ہم فرق کیسے کریں گے کہ کون سی تعریف خوشخبری ہے اور کون سی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی تو آپ سے اگر کہنا ہوتا تو آپ کچھ اس طرح سے کہتے کہ میں گمان کرتا ہوں، اس طرح کی بات ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ تعریف کرنے والے کو الفاظ کے چناؤ میں وہ الفاظ چننے چاہیے کہ جو درست الفاظ ہے. مثلا اگر کسی کو آپ نے اچھا کام کرتے ہوئے دیکھے تو آپ کہیں الحمدللہ، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے آپ سے کام لیا، ہے نا. بجائے اس کے آپ اس کو جو ہے نا آسمانوں پہ چڑھائیں، آپ اللہ کا ذکر کریں تاکہ وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ واقعتاً اللہ نے مجھ سے کام لیا، اللہ نہ لیتا تو میں کس کام کا بندہ ہوں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پہ کرنا کسی انسان کا، یہ ناپسندیدہ ہے. آپ نے کہا اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، ٹھیک ہے، اس چیز کو ناپسند آپ نے کیا. اور اس میں نا آگے مزید کچھ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، اس کے اندر آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ تعریف کی کیا کیا شکلیں ایسی ہیں. اب دیکھیں ایک شخص فوت ہوا، ٹھیک ہے نا، اب وفات کے اوپر اس کی لوگوں نے تعریف کی، ٹھیک ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت. اور ایک کی بد تعریفی ہوئی، آپ نے کہا وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی. صحابہ نے کہا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، تم گواہی دے رہے ہو اس کی، اور جس کی تم نے برائی کی اس پر جہنم واجب ہوگی. اس لیے فرمایا اپنے مردوں کی اچھائی کے ساتھ ذکر کرو، ہے نا، اپنے مردوں کا اچھا ذکر کرو، ان کی برائیوں کو مت ذکر کرو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ آداب ہیں تعریف کرنے والے کے. اگر ان کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے جو پھر یعنی اصل چیز یہ ہے، میں آپ کو اصل بات بتاؤں، اگر فطرت کو مسخ نہیں کیا گیا تو انسان جو ہے نا وہ اس پر قائم رہتا ہے اعتدال کے اوپر. اگر فطرت مسخ کر دی گئی ہے نا اور توجہ لینے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے نوجوان، تو پھر بڑا مشکل ہے کہ اس کو جو ہے نا سیدھے اس کے اوپر لے کر آیا جائے. پھر اس کے لیے پورا سائیکالوجیکل جو علاج ہے اس کی طرف آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی طرف آنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہو جائے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائیکالوجیکل جتنی بھی ٹریٹمنٹس ہیں، چاہے وہ تھراپیز ہیں، کاؤنسلنگ ہے، کوچنگ ہے، یہ ہماری آخرت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں جو ہے اللہ سے جوڑتے ہیں. اللہ نے جو ہمیں تکریم دی ہے، ہمیں عزت نفس دی ہے، اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس کو تو برے طریقے سے جو ہے وہ مسلتا ہے اور اپنے ساتھ جوڑتا ہے، چاہے والدین ہیں، چاہے بڑے ہیں، چاہے استاد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں معاشرے کے. آپ ان کو جب تک خوش نہیں کرتے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتے اچھائی کا. آپ ان کی نظر میں کھٹکتے رہیں گے، چاہے آپ اندر اللہ تعالیٰ سے کتنا مرضی آپ کا تعلق، معاشرہ آپ کو ویلیڈیٹ نہیں کرتا، معاشرہ آپ کی جو ہے وہ قبول نہیں کرتا نیکی کو. وہ کہتا ہے مجھے نیکی پہلے مجھے دکھا، ٹھیک ہے نا، مجھے دکھا. اپنے آپ کو وہاں پر کھڑا کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے اوپر اگر کام کیا جائے تو انشاءاللہ یہ کافی ساری چیزیں کور ہو سکتی ہیں.
جی سعدیہ بہن. جی سر ٹھیک ہے. ہاں جی احسن بخاری بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میرے دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں مطلب نابالغ بچے جو ہوتے ہیں، اب ان کو اللہ کا کانسیپٹ تو اتنا بہت زیادہ، رب کا کانسیپٹ تو کلیئر نہیں ہوتا، لیکن اگر میں بچے کو کہوں گا تعریف نہیں کروں گا اس کی، تو یا میں اس کو یہ کہوں گا کہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، تو نبی علیہ السلام نے منع کیا، تو وہ شاید اس کی سمجھ میں نہ آئے. تو بچے کو اپریسیشن میں یا تعریف میں کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، فار ایگزامپل بچے کو ہم نے ڈومیسٹک کام میں لگا دی. یہ دوبارہ دہرائیے گا سوال. سوال میرا یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں، نابالغ بچہ جو ہے، تو اس کو وہ ظاہر سی بات ہے ریزننگ نہیں ہوتی اس کے پاس، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، فار ایگزامپل میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی پلیٹ رکھ لو یا پانی خود لے آؤ، جا کے پانی خود کیا کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے تربیت میں ہوتی ہیں جو گھریلو ڈومیسٹک کام ہوتے ہیں، تو ان میں اگر ہم اس کو انوالو کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو اس کو اس بچے کو بھی اس کے فیس پہ تعریف کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا اگر کرنی چاہیے تو پھر کیسے کرنی چاہیے. ایک یہ سوال. دیکھیے دوسرا جی اچھا اس کا جواب دے دیں پھر میں دوسرا. آپ پورا کر لیں، دوسرا سوال بھی کر لیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے جیسے کہا تھا کہ تعریف سے ریلیٹڈ ہی کہ ہمیں ایک تو یہ کہ جو جن کو بچپن میں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، تو ظاہری بات ہے بڑے ہو کے بھی وہ ان کو ایکنالجمنٹ چاہیے ہوتی ہے کہ جی مجھے بھی ایکنالج کیا جائے کہ جی میں بھی ایگزسٹ کرتا ہوں، یا میں بھی جو ہے میں بھی کسی کام کا ہوں. تو ان کو، اور میں نے کافی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ 30 35 40 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی وہ جو ہے نا، اور وہ پھر اپنے اور وہ ایک ضد میں آ جاتے ہیں کہ جی نہیں میں نے جو کام کیا ہے وہ بالکل ہی صحیح ہے. صحیح. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، جہاں تک اپنے بچے کی بات کی ہے، تو اس حوالے سے بچوں کی جو تعریف ہے، جو دینی کام ہے نا، اس میں بچے کو اللہ تعالیٰ کا ضرور ذکر کرنا چاہیے. آپ اس کو شاباش کر رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں. آپ کہیں بیٹا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، آپ نے ماشاءاللہ نماز پڑھی، آپ نے قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند جو ہے نا درجات سے نوازیں گے. اللہ سے جوڑیں بجائے اس کے کہ آپ اس کی خود جو ہے نا وہ تعریف کر رہے ہو. اللہ کو بیچ میں ذکر کریں تاکہ اس کے دماغ میں بچپن سے اللہ رب العزت سے بدلہ لینا، اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ لینا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اگر وہ یعنی بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کو تو عذاب کی باتیں نہیں بتانی چاہیے. بالکل ہاں، یہی سوال تھا کہ اس کا ایک تو بتانا بھی نہیں چاہیے، اور اس کو بتائیں گے بھی تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آئے گی جیسے کہ ایک پتہ نہیں اب یہ کیا نام ہے واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، سچ ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ جی کوئی ایک ولی تھے، نام مجھے ان کا یاد نہیں آ رہا، کہ ان کی ماں جو ہے وہ نماز کے لیے ان کے جو ہے نا تکے کے نیچے کوئی شکر رکھ دیتی تھی، ایسا کچھ تھا. تو پتہ نہیں اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں ہے. چلے اگر اوتھینٹک ہے بھی تو کیا بچے کو ایسے ریوارڈ کیا جا سکتا ہے کہ جی اچھا آپ نماز پڑھو گے تو میں آپ کو آپ کی پاکٹ منی سے 10 روپے ایکسٹرا دے دوں گا، یا میں آپ کے جو آپ نے بولا تھا میں وہ پورا کر دوں گا. تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، یہ خراب کرتے ہیں بچوں کو. دیکھیں بتاؤں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ آ گیا ہے نا، یہ بات آ گئی ہے کہ بچہ کہیں میرے سے نہ جڑے اور کہیں بچے کے لیے میں ہی سب کچھ نہ بنوں نا، پھر یہ اگر آپ سوچ کے کچھ بھی کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ ٹھیک چلیں گے. غلطی بھی ہو جائے گی تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ میں مطلب مجھے یہاں پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے والد صاحب کا بچپن سے یہ پیٹرن ہے کہ وہ ہمیں نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، نماز پہ ہم لیٹ ہو جائیں، پہلی صف میں نہ ہوں تو وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں. اور رمضان آیا تو رمضان المبارک کی بات ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے یہی پوچھا میرے سے کہ تم نے نماز میں پہنچے ہو کہ نہیں. تو میں اس قدر اس میں مطلب ہوتا ہوں، اب میری عمر 40 سال ہو چکی ہے، تو میں اس قدر جو ہے نا پزل ہوا کہ میں نے کہا نہیں میں نے پڑھ لیا، یا میں مطلب آ گیا تھا نا. تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک تو جھوٹ بولا، اللہ کو ناراض کیا، اور دوسرا یہ کہ میں نے جو عمل اللہ کے لیے کرنا ہے میں اپنے ابا جی کو کیوں اس میں جو ہے نا وہ فوکس کروائی کھڑا ہوں. پھر میں نے ان سے بات کی، ٹھیک ہے نا، میں نے امی سے بات کی اور پھر ان سے بھی بات ہوئی
کہ آپ اس طریقے سے نہیں کریں, ٹھیک ہے نا. اب اس عمر میں بھی اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم کب اللہ کے لیے کام کریں گے؟ ہم تو یہی دیکھتے رہیں گے کہ ابو آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ابو, اپنی مائیں بھی یہ بتا رہی ہوتی ہیں تمہارے ابو کو بہت دکھ ہوتا ہے, تمہارے ابو بہت خوش ہوتے ہیں, تمہارے ابو یہ, تمہارے ابو وہ. یعنی بچپن سے ہم یہی سنتے آتے ہیں نا, اور کیا سنتے ہیں, ابو کو بتا دوں گی, تمہارے ابو یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو ابو کے ساتھ جو بیسیکلی جو ریلیشن خراب کرنے والی ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے نا. اس کو خود تو مطلب, اور اس کا ذمہ دار باپ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے ذمہ داریاں اس کے اوپر 50 ڈالی ہوئی ہیں. وہ کیا کرے گی, وہ اب ان کو بچوں کو چلتا ہی کرے گی, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ڈرا ڈرو کے جن بابا آیا, فلانا آیا, یہ آیا, وہ آیا. تو وہ اس چیز کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ خود اپنے اوپر دیکھتے رہیں, نظر رکھیں, ان کو سیکھیں ان باتوں کو. سر سلمان آصف صدیقی صاحب کے اچھے لیکچرز ہیں, کچھ چیزیں وہ ایسی بھی کر رہے ہیں جو جن سے میں اختلاف کرتا ہوں, اور میں اس کو بھی کچھ چیزیں ڈسکس بھی کروں گا. لیکن اوور آل ان کی بہت ہی کمال کی چیزیں ہیں پرنٹنگ کے اوپر جو انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے. تو آپ ان کو سیکھیں, ٹھیک ہے, کہ کیسے ہم بچوں کو, ہم نے اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے, اپنے سے نہیں جوڑنا. اور اگر کہیں جو ہے بچہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو کیسے جو ہے نا ہینڈل کرنا ہے, یہ پورا جو عمل ہے یہ سیکھنے والا ہے. تو اس میں غلطیاں بھی ہوں گی یقیناً, ہم کوئی صحابہ کے زمانے میں تو نہیں ہے, غلطیاں بھی ہوں گی, لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے, بہرحال میں نے اس کو اللہ سے ہی جوڑنا ہے, تو انشاءاللہ آپ کا جو راستہ ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اصل چیز ہے کہ ہم لرنر بنے, ہم اگر تکبر میں نہ آئے نا, انا کا مسئلہ نہ بنائے, تو پھر انشاءاللہ سب خیر. اور جو دوسرا آپ نے پوچھا تھا وہ کیا بات تھی؟ دوسرا یہ تھا کہ جو مڈل ایج کے لوگ ہوتے ہیں 30s میں 40s میں یا مور دین 25, ان کے اندر بھی ایکنالجمنٹ کا ایک بہت زیادہ, جو میری جنریشن ہے, I'm 26 سے لوگ, تو میری جنریشن میں دیکھتا ہوں کہ لڑکوں میں اور لڑکیوں میں دونوں میں بہت ایکنالجمنٹ کا جو ہے نا وہ ہے کہ جی بس انہوں نے کوئی موبائل لے لیا یا گاڑی لے لی یا بائک لے لی, تو وہ جو ہے نا ان کو بہت تعریف کے, مطلب جو ہے نا 1 گھنٹہ بس ان کی تعریف کرتے رہو, یار واہ یہ وہ کیوں. اچھا وہ بالکل اس کی وجہ پتہ ہوتی ہے تو عقل مند ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے کہ بچپن اس کا شاید تھوڑا جی, اس کو میں نے بیان گھر کی کر طرف دیا, سے مسئلہ, اس کو میں نے بیان کر دیا کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر دیکھیں آپ کے بچپن میں کوئی اگنور ہوا ہے اور کسی کی یہ ہے تو وہ نیچرل ہے نا, وہ چاہت ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے یہاں تو شاید ہی ہو جو کوئی اگنور نہ ہوا ہو, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو ہے نا ایک انتہا پہ لوگ ہوں گے یا دوسری انتہا پہ لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے. تو درمیان والا تو یہاں پہ طبقہ ہے نہیں, خاص طور پر جو مڈل کلاس ہے ہماری, یا لوئر کلاس میں تو اور ہی برا حال ہے. تو اس لیے جو یعنی حتیٰ کہ اپر کلاس میں بھی یعنی مینٹیلٹی ایک ہی ہے. امریکہ میں بھی رہنے والے لوگ ہیں نا, اللہ یہ کہ وہاں پر کوئی لمبا عرصہ گزارا ہے تو وہ تھوڑی سی مینٹیلٹی چینج ہوگی, ورنہ وہ بھی بیٹھا ہوا کالے گورے میں فرق کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, لمبے چھوٹے میں فرق کر رہا ہوگا, بالکل ایسے ہی بچے میں فرق ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے, بیٹی کے بچوں میں, بھائی بیٹے کے بچوں میں فرق ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ ساری کہانیاں ہر جگہ پاکستانیوں کی ایسی ہی چلتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ کوئی حرج نہیں ہے, اگر وہ کوئی اپنی دنیاوی چیزوں میں کرتا ہے تو وہ کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اس کو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور لیکن وہ سمجھے کہ بہرحال یہ ایک, اور اس کو مطلب یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے, باقاعدہ تھراپیز لینی چاہیے. اگر آپ اگنور ہوئے تو اس غم کو منانے کے لیے جو ہے نا, اس غم کو منانے کے لیے کوئی آپ کے پاس اویلیبل ہو, ٹھیک ہے نا, اور کوئی نہیں ہے تو آپ پیسہ پے کر اچھا کے 2 اویلیبل. چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے بندہ, ویسے پاکستان میں کافی کم ہوتے ہیں لوگ کہ جو سیلف کیئر ہوتا ہے, سیلف کیئر مطلب اپنا خیال خود رکھتے ہیں کہ جی میں اچھا لگوں, میں اچھا لباس پہنوں, میرے بال اچھے ہوں, یا میرے جو ہے نا وہ آؤٹ فٹ اچھا ہو, دکھوں میں اچھا, ٹھیک ہے. ایکنالجمنٹ کے لیے نہیں, اچھا سب کانشیسلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید سب کانشیسلی ان کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ ایکنالجمنٹ, انسان ہے نا تو وہ انسان تعریف کا وہ کہتے ہیں نا بھوکا ہوتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی سیلف کیئر میں اور سیلفشنس میں, سیلف کیئر کو بھی سیلفشنس بنا دیتے ہیں یہاں پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تم تو بہت سیلفش ہو, تم تو کسی کے سوچتے ہی نہیں ہو, اور تم نے اگر فار ایگزامپل 10 لاکھ کی گاڑی لے لی تو اس سے یہ کام بھی ہو سکتا تھا, اس سے یہ کام بھی ہو سکتا تھا, اس سے یہ کام بھی ہو سکتا تھا. تو سیلف کیئر میں اور سیلفشنس میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں پھر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور آپ جب باؤنڈریز بنانا شروع کر دیتے ہیں نا, اور سیف لوگوں کو تلاش کریں, کم از کم آپ کے پاس تھراپسٹ ہو, ٹھیک ہے, جس کو آپ پے کر کے ویلیڈیٹ تو کم از کم اپنے آپ کو کروا رہے ہو نا, ٹھیک ہے.
تو جب کوئی آپ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے، کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کی تعریف پہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، تو انسان کے اندر اگر کوئی ایب نارملٹی ہے بھی صحیح تو وہ بھی نارمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نارمل ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا علاج کرنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گرد لوگوں کو ان کو حدود میں لانا چاہیے کہ بھئی آپ کو یہ الاؤ نہیں ہے۔ اب میرے ایک دوست ہیں، ان کو میں نے جب بھی کال کرنی تو میں کچھ عرصے سے محسوس کر رہا تھا کہ انہوں نے نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے نا، یار تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا۔ آج نہ ان کی کال آئی تو میں نے ان کو اچھی خاصی سنائی۔ میں نے کہا یار آپ اگر چاہتے ہیں کہ ریلیشن رہے تو پھر آپ نیگیٹیوٹی کو پھیلانا چھوڑ دیں، آپ میں جیسا ہوں مجھے قبول کر لیں، قبول نہیں کرنا تو پھر آپ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو نہیں ملوں گا، نہ میں آپ کی کال اٹھاؤں گا۔ تو ہم اپنے ارد گرد جو لوگ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، جن کی باتیں ہمیں بھاری پڑ رہی ہیں، ان کو ہم بتانا شروع کر دیں۔ اگر ہم نے ریلیشن رکھنا ہے انہیں کہیں کہ بھائی یہ باتیں نہیں ہوں گی، یہ الاؤ نہیں ہے میرے ساتھ اس طرح کی بات کرنا، میں ایک خوشی کر رہا ہوں، ایک میں نے گاڑی لی ہے، میں خوش ہو رہا ہوں، تو تم اگر تمہیں مطلب حسد جلن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے حسد جلن کا جا کے علاج کرو، ٹھیک ہے نا، اس کو تم یعنی ہوتا یہی کچھ ہی ہے نا۔ تو اپنے جی جی گرد سیف لوگ رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے گرد سیف لوگ رکھیں، اور جو لوگ سیف نہیں ہیں ان کے ساتھ باؤنڈریز بنائیں، باؤنڈریز بنانا سیکھیں، یہی حل ہے اس کا، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور دنیاوی کاموں میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی آپ اس ضرورت کو پورا کر لیں، البتہ دینی کاموں میں کوشش کریں، پھر کے اوپر اپنے اوپر محنت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنا، تعلق بنانا، ٹھیک ہے، اور آپ کو بڑے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی جج کر رہا ہے تو اس کو روک دیں کہ بھئی تم میرے خدا نہیں ہو، قبر میں اتر کے میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو تم میرا اتنا نہ کیئر کرو کہ میں تم ہی خدا بنانا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ کسی کو تنبیہ کرنا اور کسی کو اس کے اپوزٹ میں کیا چیز لیں گے ہم، مطلب کہ ایک چیز ہے کہ جی مجھے بری لگی، لیکن اس کا بات یہ ہے کہ اصول اگر میں نے اس کا ایک ہی رکھا ہوا ہے کہ اللہ اور نبی کے اصول کے حساب سے میں آپ کو، مجھے آپ کے اندر کوئی برائی لگی ہے، مجھے آپ کی کوئی بات بری لگی جو نبی جو اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ میں جاتی ہے، تو میں نے آپ کو تنبیہ کیا کہ یار یہ ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی جو ہے نا لوگ زیادہ تر میجورٹی آف در نا اس میں بھی یہی آ جاتا ہے کہ پھر اس میں یہی جواب آتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے کام سے کام رکھو، یا کیا کہتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، مجھے کرنے دو، میں جو کر رہا ہوں۔ تو تنبیہ کرنے میں اور کسی کو مطلب ڈیگریڈ کرنے میں جو ہے نا وہ پھر فرق جو جس کو ہم بتا رہے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتا ہاں کہ اس میں ہم کس سوچ سے کہہ رہے ہیں، وہ کس سوچ سے اس کو لے رہا ہے۔ ہاں وہ اس کے اندر بھی بتاؤں کیا، اس کے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں ہماری سائڈ سے بھی ہوتی ہیں نا، ہم تعلق نہیں بنا پاتے۔ ہم اگر بغیر تعلق کے کسی کو تنبیہ کریں گے تو وہ لازمی بات ہے وہ اسی طرح سے لے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق جس پہ اس کو پتا ہو کہ یار یہ بندہ میرا واقعتاً میرا خیر خواہ ہے، میرے لیے بہتر ہے، پھر آپ کے لیے آپ کے الفاظ کا چناؤ، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو اب کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہ ساروں کو پتہ ہے گناہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو کہہ رہے ہو یار یہ تو حرام ہے، تو اس سے اس نے چڑھنا ہی ہے نا کہ بھئی تم جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ جب میں کسی کا اچھا، پھر ایک بندہ ایک گناہ میں مشغول ہے، دیکھیں نا ایک صحابی آئے، وہ آ کے بدو تھے نا، بدو صحابی، مسجد میں آ کے انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ دوڑے مارنے کے لیے، نبی علیہ السلام نے روک دیا، اس نے پہلے پیشاب پورا کیا، اور پھر آپ کے پاس جب وہ آئے آپ نے پانی وغیرہ ڈلوایا صحابہ سے، آپ نے کہا کہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں، تو وہ بدو کہتا ہے بعد میں صحابی، ہم تو اس کے پاؤں کی خاک بھی نہ ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم کو ہی نہیں دیکھا۔ تو اس لیے اگر ایک بچہ، ایک آپ کے ساتھ کوئی بندہ ابھی وہ مستی کے اندر ہے، اس کو جو ہے نا وہ کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، تو آپ یہ نہیں ہے کہ اس کو اس وقت کے اندر پکڑ کے جو ہے نا وہ جہنم کی وعدے سنانا شروع کر دیں، وہ آپ سے بھی چالو ہو جائے گا، یہی کہے گا نا کہ یار تم میری جان چھوڑو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک پازیٹیو جو ایک تعلق ہے، اس کی کہاں سے کیا کمزوری ہے، کیا چیز ہے، اس کو دیکھیں، اس کے اوپر کام کریں، سیکھیں۔ یہ سارا کام نا سیکھنے سے تعلق ہے کہ کس موقع پر کیا چیز جو ہے نا وہ کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر بھی اس وقت کرنا ہوتا ہے جب وہ فائدہ مند ہو، تو ہاں، اور اگر کوئی چیز فائدہ نہیں دے رہی اور آپ اس کو بدل نہیں سکتے، اور الٹا آپ اس سے بات کر کے مزید اپنے سے ہی دور کر رہے ہیں، تو پھر نہ کریں بات۔ فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت تو تبھی ہے نا جب وہ فائدہ دے، زبردستی تو کسی کو نہیں سنانا، ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک ہاتھ سے روکنے والی چیزیں ہیں
وہ پھر آپ کی طاقت سے تعلق رکھتی ہیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ حکمران ہیں، گھر کے بڑے ہیں، ٹھیک ہے. پھر بچوں کے اندر بھی بچوں کی ایج بھی میٹر کرتی ہے. اب نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، ٹھیک ہے نا، تو یقیناً کیا انہوں نے ایفرٹ نہیں کی ہوگی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا. پھر اس پہ مار پیٹ اور جو ہے نا وہ اب ختم ہو گئی. بس یہ پھر مختلف جو ہے نا سٹیجز ہوتی ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ اچھا، یہ والی جو جیسے ابھی آپ نے حدیث یہ والی ہاتھ سے روکنے والی بھی، یہ اجتماعی طور کے اوپر ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ اجتماعی طور کے اوپر اگر تمہیں طاقت دی گئی ہے تو اجتماعی طور کے اوپر ہاتھ سے پہلے، کیونکہ فرسٹ اسٹیپ تو یہی بتایا گیا نا کہ ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے بولو، پھر اس کو کیا کہتے ہیں اپنا دل میں برا جانا. تو یہ اجتماعی طور پہ بولا گیا ہے، یہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بچہ ہے یا ایون کوئی 15-16 یا ٹین ایجر ہے یا 20 سال کا بھی ہے، تو اگر اس نے کوئی غلطی کی اور اگر باپ اس کو آتے ہی ماننا شروع کرے گا تو وہ اور زیادہ متنفر نہیں ہوگا اس سے. تو یہ ایسے ہی اجتماعی طور کے ہے. اوپر حدیث لی جاتی ہے کہ یا میں اس کو ایسے لوں کہ جی پہلے جو ہے وہ میں رحم کرتا رہا ہوں، اور پھر جب لاسٹ ریزورٹ میرے پاس کوئی نہ ہو کہ جی میں نے 6 مہینے سے سمجھا رہا ہوں یا 1 سال سے سمجھا رہا ہوں، پھر اس کے بعد سے اس کی پٹائی لگاتا ہوں. نہیں، ایسے نہیں ہے. اصل چیز ہے برائی کس جو ہے وہ چیز سے ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ کو نظر آتا ہے سختی کرنے سے برائی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں، اگلا بندے کے پاس 100 راستے ہیں. آج کے دور میں خاص طور پر آپ بچے کو، پہلے زمانے میں دیکھیں نا کیا ہوتا تھا، چند محدود ذرائع ہوتے تھے برائی کی طرف جانے کے. تو آپ اگر ان کو توڑ دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، ختم ہو جائے گا. آج کے دور میں آپ بچے کا کیا کریں گے؟ موبائل توڑیں گے کیا؟ کمپیوٹر توڑیں گے، لیپ ٹاپ توڑیں گے، اسکول سے ہٹائیں گے، کالج سے بگائیں گے، کہاں سے ہٹائیں گے؟ یہ نا اب نہیں ہٹا سکتے نا اس کو. آج کے دور میں یعنی آپ نے ہر دور میں ہر وقت میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا چیز یہاں پر کارگر ہے. اصل چیز ہے اصلاح. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ غصہ نکالنا، ڈپریشن نکالنا، یہ نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ اصلاح ہو جائے، جس میں جتنی بہتری آ سکتی ہے، جیسے آ سکتی ہے وہ کر لے، ہے نا. بیوی کے، آپ کی خامن کا بیوی کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ جو ہے اس کو وہ کیا ہے. چھوٹے بچوں کا 10 سال کے جب وہ ہو جائیں تو ان کو وہ، کیونکہ اس وقت وہ کنٹرولنگ ایج میں آپ کے پاس ہے، آپ اس کے پاس کھا رہے ہیں، آپ کے پاس اب آپ کے ہاتھوں مجبور ہیں، تو آپ اس ٹائم ان کو ڈانٹ کے بھی جو ہے اس راستے پر لائیں، مار کے بھی لانا پڑے تو لے آئیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. تو اور وہ بھی آخری آپشن ہے، کوئی وہ پسندیدہ آپشن تو نہیں ہے. لیکن اصل اس کا تعلق ہے طاقت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ. وہ ڈنڈے کے زور پر پھر کرتی ہے، حدود نافذ کرتی ہے، جہاد کرتی ہے، قصاص لیتی ہے، معاشرے کے اندر اس سسٹم کو ایک قائم ریکویسٹ ہے، کرتی ایک سیشن جو ہے نا وہ جو جدید مسائل ہے نا ان ہے. کے جی جی اوپر ہم رکھیں کہ جی جیسے میں شادی ہوتی ہے، بچے ہوں گے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد جو مسائل آنے والے ہیں، تو جو فراست والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جی 15 سال کے بعد جو ہے یا 20 سال کے بعد یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوگا اور ایک بہت بڑا گیپ آ سکتا ہے اگر ہم نے ابھی سے اس کے اوپر کام نہیں کیا. تو اس کے اوپر آپ ذرا 1 سیشن یا 2 سیشن رکھیں تاکہ ہم جو نوجوان لوگ ہیں تو ان کو بھی آنے والی جو ان کی زندگی ہے تو وہ بہتر سے بہتر ہو. السلام علیکم، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی علی رضا بھائی سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرے 2 سوال ہیں. ایک جی تو یہ ہے کہ جو آپ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہونا چاہیے، سر اس کو ہم کس سینس میں لے سکتے ہیں؟ مین کہ ایک بندہ اگر نیکی کا کام کوئی بھی نہیں کرتا پھر بھی اس نے اچھا گمان رکھا ہوا ہے کہ میری بخشش ہوگی، یا ایک بندہ ہے جو مطلب اپنی طرف سے سارے فرائض حقوق پورے کرتا ہے اور پھر بھی وہ ڈر رہا ہے اللہ سے کہ شاید میں پکڑا جاؤں. گلاب جامن. اور سر دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ پاک کا حکم ہے کہ فرمان ہے، لفظوں میں سر آگے پیچھے ہو سکتا ہوں کہ شرک کے علاوہ جو ہے وہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. سر اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ کس سینس میں، مین کہ جہنم میں جانے سے پہلے جو ہے وہ باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یا جہنم میں جانے کے بعد جو ہے یہ چیز ہے کہ شرک والے نہیں معاف ہوں گے، باقی جو ہے وہ اپنی سزا بھگت کے جو ہے وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ بالکل. یہ جو آپ کا جزاک آخری اللہ سوال ہے اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے درجے ہیں. کئی جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے، کئی جہنم میں گریں گے اور اس کے بعد جنت میں
داخل کیے جائیں گے، بہت سے عذاب قبر کے اندر ان کی دھلائی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، موت کی تکلیفیں ہیں، حشر کی سختیاں ہیں، یہ سارے کے ساری چیزیں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دے گا، بلا جو ہے عذاب ان کو جنت میں داخل فرما دے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور جہاں تک آپ کا پہلا تعلق سوال ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں، نیک عمل کرنا اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا اصل تو یہی ہوتا ہے، اور اصل میں اللہ پہ اچھا گمان جو ہے وہ محض منہ کی بات نہیں ہے کہ جی بس اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ پہ اچھا گمان ایک پوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نام ہے نہ کہ آپ آسمان پہ زمین پہ غور کرتے ہیں، قرآن پہ غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ اللہ پر اچھا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اور یقیناً اس سے یہ امید کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ اچھا گمان اللہ پہ رکھنا، اور اچھا گمان شرم پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حیا پیدا کرتا ہے، اور انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ بس وہ اپنی مستی میں لگا ہوا ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے، جب کچھ ہو تو وہ کہتا ہے جی اللہ پہ اچھا گمان ہے۔ یہ اچھا گمان نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہو گیا کہ جو اللہ پہ لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے اور یطول علی اللہ الامان، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، بس اللہ مجھے جنت میں ڈال دے گا۔ تو اس کے اوپر یقیناً پریشان ہونا چاہیے اور گناہوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اچھا سر، آپ نے ایک جواب دیا تھا، اس سے میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ بولا کہ مردے کو اچھے لفظوں میں یاد کیا کرو، تو سر اس کو مطلب بندہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ ظاہری وہ جو ہے نیک ہے اور اس کے دل کے اندر نفاق ہے اور ان انٹینشنل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، ایسے بندے کو اگر اچھے الفاظ میں یاد کریں گے، یا پھر ایک کوئی بندہ ہے جو ظاہری یا گناہ گار اس کو سمجھ رہے ہیں اور دل سے جو ہے وہ بندہ نیک ہے، ایسے بندے کو اگر کوئی جو ہے وہ برا کہہ رہا ہے تو اس سینس میں ان کا انجام کیسا ہوگا سر؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتا انجام دیں۔ کو تو اللہ ہی جانتا ہے، انجام کو تو ہم نہیں جانتے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اخلاق سکھائے گئے ہیں مرنے والوں کے بارے میں، کہ ہم اس کا اچھا تذکرہ کریں، برا تذکرہ نہ کریں۔ باقی جو برا ہوتا ہے اس کو دنیا برا ہی کہتی ہے، یہ بات بھی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اور جو برا ہوتا ہے اس کے دنیا برے ناموں سے ہی یاد کرتی ہے، اس کی بری حرکتوں کو بار بار جو ہے نا وہ دہرایا جاتا ہے، ظالم کو کبھی دنیا نہیں بھولتی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس لیول کا برا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کسی پر ظلم زیادتی اس لیول کی کرنے والا نہ ہو، تو ہمیں تعلیم یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو کہ بس سے اچھے الفاظ نکالیں، ٹھیک ہے۔ باقی انجام ہم کیا جانیں، اللہ جانتا ہے کیا کسی کے دل میں کیا ہے، نفاق ہے، ایمان ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں تو اللہ پر ہی اللہ نے ہی فیصلے جی سر بالکل، جزاک اللہ خیر سر۔ آخری سوال ہم لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا سیشن ختم ہو جائے گا۔ جی بنت اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ ریاکاری کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم دنیاوی عمل کر رہے ہوتے ہیں دنیا والوں کو دکھانے کے لیے جو کرتے ہیں، لائک جن سے ہمیں اپریسیشن ملے بعض اوقات، اور اس طرح سے ہم بہت زیادہ انکریج ہو جاتے ہیں، تو مزید ہم جو ہے لائک سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو ہم اپنی ساری اچیومنٹس وہاں پر پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، روزمرہ میں جو بھی ہمارے کام وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس عمل کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے؟ لائک کوئی بڑی پرسنالٹی ہو گئی، اس کے ساتھ ہم اپنی تصویریں لگا کے جو ہم ذہنی غلامی اپنی دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس عمل کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بھی ریاکاری میں شامل ہوگا؟ اور میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو جو میری استاذہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم بعض اوقات بہت ساری چیزوں کے اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، لائک کہیں ہم ڈنر پہ چلے گئے یا پھر کوئی آؤٹ فٹ پرچیز کر لیا، بہت قسم کے اسٹیٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ آپ اپنے عمل سے لوگوں کو جو ہے وہ بلائیں قرآن کی طرف، لیکن اس طرح مطلب آپ اسٹیٹس وغیرہ لگائیں نا تو بہت زیادہ لوگ انکریج ہوں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ یہ قرآن پڑھتی، میں ان سے پوچھوں تو ان کا بھی دل کرے گا، تو اس عمل کو بھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ بھی ریاکاری میں شامل تو نہیں ہوگا؟ جزاک اللہ۔
نہیں نہیں، یہ ریاکاری میں شامل نہیں ہوگا. لوگوں کو دعوت کا ذریعہ بنانا، اگر کسی عمل کو دکھانے سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، وہ ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری کا تعلق آپ کی نیت سے ہے. اور جہاں تک تعلق ہے جو ہے کھانے پینے کے اسٹیٹس لگانا یا اس طرح، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تو انسانی ضرورت ہے. انسان کو بہرحال اپریسیشن چاہیے، اس کو لوگوں کی محبت، اپنے قریبی لوگوں کی تعلق، یہ چیزیں اس کی ضرورت ہیں، ہے نا. تو اگر اس میں کوئی کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ میں نے جیسے کہا کہ یہ بیماری ضرور ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور بچپن کی تربیت کے غلط اثرات ہو سکتے ہیں، اور اس کے اوپر والدین کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور نئی نسل کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگلے بچوں میں یہ کمزوریاں، یہ چیزیں اس طرح سے نہ آئیں. لیکن یہ ایک کسی نہ کسی حد تک ایک نارمل رویہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کلی طور پر ہی اب نارمل جو ہے نا وہ کہہ دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر درس حدیث میں ہوگی سوموار کے دن. السلام علیکم.